علم محض تعلیمی ادارے کے ذریعے حاصل ہونے سے جو مکمل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ گھر کا ماحول اس تعلیمی ادارے کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر تعلیمی ادارہ تو یہ سکھا رہا ہے بچے کو کہ تم نماز پڑھو گے، بچوں کو سکھا رہا ہے کہ تم کھانا اس طرح کھاؤ گے، اور یہ سکھا رہا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، اور گھر میں جب وہ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو انہی گناہوں میں مبتلا دیکھتا ہے جن کو تعلیم ادارہ اس کو استاد یہ بتا رہا تھا کہ ناجائز کام تھا، تو اس کے دل میں ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تضاد کے نتیجے میں اس کی زندگی کبھی متوازن نہیں رہ سکتی۔ لہذا جتنی بڑی ذمہ داری تعلیمی اداروں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس سے زیادہ ذمہ داری ان کے بچوں کے والدین کی ہے کہ جب بچے ان کے پاس آئیں تو وہ اس بات کو غنیمت سمجھے کہ جو کام وہ خود نہیں کر پائے اپنی زندگی کے اندر، وہ بچے ان کے طرف لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے ایسے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں، یقیناً یہاں پر بھی ہوں گے، کہ بچے جو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں بعد میں ماں باپ کو سکھاتے ہیں، اور ماں باپ ان کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور ماں باپ کا ماحول درست ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب ہر فرد جو اسلامی اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے اس کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو میں اپنے بچے کو وہاں پر بھیج کر انجام دے رہا ہوں، اور جو بچہ وہاں سیکھے گا مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانا ہے، اور میں ایسا ماحول اس کو فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے وہ جو کچھ سیکھ کر آیا ہے اس کو وہ پختہ کر سکے اور اس کے مطابق اس کی زندگی استوار ہو سکے۔ یہ احساس اگر ہوگا تو پھر ہم آہنگی کے ساتھ انشاءاللہ جو قوم ابھرے گی، جو نسل پروان چڑھے گی، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے وہ صلاح و فلاح کے حامل ہوگی۔ لہذا مختصر پیغام یہ ہے کہ جو والدین اور گھر والے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں کے اندر بھیج رہے ہیں وہ اس بات کی ذمہ داری محسوس کریں کہ بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کی عملی تربیت ان کو خود اپنے گھروں کے اندر بھی دینی ہے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس رفتار کے ساتھ یہاں پر مسلمانوں کے دینی ماحول کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ترقی ہو رہی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ ایک دنیا کے لیے ایک مثال بن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اداروں کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، اور صدق اور اخلاص کے ساتھ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔